نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ جھٹلایا اصحاب الایکہ نے رسولوں کو اذ قال لهم شعیب جب کہا ان کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے واطیعون اور میری اطاعت کرو وما اسألکم علیہ من اجر اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا ان اجری الا علی رب العالمین میرا اجر اور کسی پر نہیں مگر رب العالمین پر ہے اوفوا الکیل پورا کرو ناپ کو ولا تکونوا من المخسرین اور نہ ہو جاؤ کمی کرنے والوں میں سے وزنوا بالقسطاس المستقیم اور وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اور مت کم دو لوگوں کو ان کی اشیاء ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور مت پھرو زمین میں فساد کرنے والے بن کر واتقوا الذی خلقکم اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا والجبلۃ الاولین اور پہلی مخلوق کو قالوا قوم نے کہا انما انت من المسحرین بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر جادو کیا گیا وما انت الا بشر مثلنا اور تو کچھ نہیں مگر بشر ہے ہم جیسا وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ اور یقیناً ہم تو تجھے گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں سے استغفر اللہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ پس گرا دے ہم پر ٹکڑا آسمان سے ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے قال
حضرت نے فرمایا ربی اعلم بما تعملون، میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. فکذبوہ، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو. فاخذہم عذاب یوم الظلہ، پس پکڑا ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے. انہو کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور اکثر ان کے ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب غالب ہے رحم کرنے والا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 176 سے لے کر 191 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اور آج کے سبق میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں دو قسم کے نام آئے ہیں، ایک اصحاب المدین اور ایک اصحاب الایکہ. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور یہاں پر ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. مفسرین کی اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ یہ ایک ہی قوم کے نام ہیں دو. مدین وہ شہر تھا جس میں شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور ایکا جنگل کو، درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں. تو اس شہر کے ساتھ یہ درخت ہوں گے، یہ جھنڈ ہوگا، تو یہ وہی لوگ ہیں چونکہ شعیب علیہ السلام ہی ان کی طرف رسول بن کر کے ہیں. اور اصحاب الایکہ اور اصحاب المدین کا جرم بالکل ایک ہی قرآن نے بیان کیا کہ ناپ تول میں کمی کرنا اور شرک کرنا. تو یہ جرم بھی ایک ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام وہ بھی ایک ہی ہیں. تو گویا کہ یہ ایک ہی قوم ہے، صرف نام ان کے دو ہے. بعض مفسرین کی رائے ہے کہ نہیں، اصحاب الایکہ الگ ہیں اور اصحاب المدین الگ ہیں. اگرچہ یہ ایک ہی دور میں، ایک ہی جگہ میں قریب قریب ہی تھے، لیکن چونکہ اصحاب المدین یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر عذاب زلزلے کا آیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا. اور اصحاب الایکہ یہ ہیں جن پر صائبان کا عذاب آیا کہ پہلے شدید گرمی ہوئی اور اس شدید گرمی میں یہ تڑپ گئے، پھر بادل آئے تو ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی، تو سب بادل کے نیچے جمع ہو گئے. جب سارے جمع ہو گئے اور بادل اوپر صائبان کی طرح ہو گیا، تو پھر اس میں سے اللہ نے ان پر آگ اور عذاب برسایا. نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور جرم ان کا یہی تھا کہ ایک تو شرک کرتے تھے، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت نے فرمایا لوگوں عبادت اللہ ہی کی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے کوئی نہیں. اور دوسرا ناپ تول میں کمی نہ کرو. لوگوں کی اشیاء ان کو ٹھیک ٹھیک پوری پوری دو، ان میں جو کمی کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ. یہ باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. فرمایا جی کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اصحاب الایکہ وہ درختوں کے جھنڈ والے،
انہوں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، یعنی اگر ایک شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو سمجھو سارے انبیاء کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان کے لیے کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، اے میری قوم والو ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے؟ اللہ کا ڈر تمہیں کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں اللہ کا خوف آتا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کی مخلوق کو لوٹتے ہو، ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں، اور رسول بھی بڑا امانت دار ہوں، اللہ کا حکم ٹھیک ٹھیک پہنچانے والا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر تمہیں نہیں کہتا۔ فاتقوا اللہ، سو ڈرو اللہ تعالی سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو کیونکہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس دعوت پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، تم سے میرا کوئی مطالبہ نہیں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میں نے تو اجرت اور مزدوری رب العالمین سے لینی ہے۔ یہاں تک تعارف کروایا، اب آگے حکم دیتے ہیں، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، جب بھی ناپو کسی چیز کو تو پورا پورا ناپا کرو، کمی کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ناپنے میں کمی کرنا، آج بھی آپ دیکھ لیجئے، دودھ دینے لگے، کچھ اس میں ملاوٹ کر دی، کچھ ادھر سے ہو گیا، اور جب وہ ناپ کر دینے لگے تھوڑا سا ادھر سے کم دے دیا، اور سمجھا کہ بادشاہ کچھ بچت ادھر سے کر لی ہے اور کچھ بچت یہاں سے کر لی ہے، حالانکہ اپنا ہی بیڑا غرق کر لیا۔ یہ بچت نہیں، یہ سراسر خسارہ ہے، ہمیں بچت دکھائی دے رہی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، مرنے کے بعد لاش پھولنا شروع ہو جائے اور پھیلنا شروع ہو جائے تو رشتہ دار کہے کہ ماشاءاللہ جی صحت مند ہو رہا ہے۔ یہ صحت نہیں ہے، یہ پھٹنے والا ہے۔ یہاں پر بھی بس خوش ہو رہا ہے بندہ، بڑا پیسہ کما لیا جی، ملاوٹ بھی کر دی اور وہاں سے بھی پیسے بچ گئے، اور ناپ تول میں کمی بھی کر لی، جہاں سے بھی پیسے بچ گئے، بڑا کما لیا۔ پلاٹ دیتے وقت اس میں سے کچھ فٹ، کچھ جگہ وہ دبا لی، کچھ مرلہ دبا لیا۔ فرمایا کہ یہ خوش ہو رہا ہے کہ بادشاہ پیسے تو پورے لے لیے، اور پلاٹ دیتے وقت میں نے جگہ کم تھی، بادشاہ جگہ کم تھی لیکن میں نے پورے 5 مرلے کے حساب سے دے دیے، پورے 10 مرلے کے حساب سے دے دیے۔ یہ ناپ اور تول میں جو کمی کرنا ہے، کمی کرنے والا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم نے بڑا کمال کر لیا، حالانکہ اس نے خسارہ کھایا ہے۔ خسارہ اس کو نہیں ملا جس نے کوئی چیز پیسے دے کر کم لیے، اس کو تو تھوڑا خسارہ عارضی دنیا میں ملا ہے، اس نے اپنا ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ لے لیا۔ اور جو دیانتدار لوگ تھے ان کی زندگیاں ہم پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، پھر اللہ نے ان کو برکتیں بھی ایسے دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اپنے کپڑے کے دکان پہ جو تھان رکھے تھے ان میں ایک تھان کوئی خراب تھا، کوئی پھٹا ہوا، کوئی اس میں عیب تھا، تو کسی کام سے جو باہر گئے تو اپنے ملازم کو کہا کہ اگر کوئی گاہک آ کر یہ والا تھان لینا تو اس کو بتانا کہ اس کے اندر عیب ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ پورا رول لے جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے، یہ اس کو بتانا کہ اس کے اندر عیب ہے، اور اس کے بعد اگر وہ لینا چاہے تو پھر دے دینا۔ کہا جی ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، کوئی گاہک تھوک کا آ گیا، اس نے کہا جی یہ تھان بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، ان میں وہ بھی چلا گیا، وہ عیب والا تھان جو تھا، اور اس کو یاد ہی نہ آیا کہ وہ عیب اس میں عیب ہے، میں نے بتانا ہے۔ اس نے ساری پیمنٹ کی اور لے کر چلا گیا۔ وہ قافلہ روانہ ہوا تو امام صاحب واپس آئے اور دیکھا کہ کافی بکری ہو گئی ہے، پوچھا کہ وہ جو عیب، فوراً پہلی بات ہی وہ جو عیب دار تھان تھا، کہا جی وہ بھی بک گیا۔ تو
تو ان کو بتایا تھا کہ اس میں عیب ہے، انہوں نے کہا جی میں تو بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا۔ اب اگر میں ہوتا، میں کہا چل زبردست کام کیا ہے، خوش ہوتا نا کہ عیب تھا اس کے اندر، خراب تھا وہ تھان، لیکن تو نے پوری قیمت پہ بیچ دیا، ماشاءاللہ جی، الٹا دعائیں دیتا اس کو، شابہ پترا چنگا کام کیتا ہی۔ لیکن فرمایا اللہ کے بندے تو عیب دار تھان دے دیا اور بتایا بھی نہیں، کہاں کے لوگ تھے وہ، کس طرف گئے ہیں؟ کہا جی فلاں گاؤں کے لوگ تھے اور قافلہ ابھی گیا ہے، ابھی پہنچے نہیں ہوں گے۔ وہاں سے گھوڑا انہوں نے لیا اور اس قافلے کا پیچھا کیا، اور دور وہ قافلہ نظر آیا تو ان کو آواز دی دو رک جاؤ رک جاؤ، کپڑے آپ نے لیے ہیں؟ اللہ نے بندے ہو پیسے دے کے لیں، تسی پیچھے آ رہے ہو کہ ہم چوری تھوڑی لے کر آ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس کے اندر فلانا جو تھان ہے نا وہ عیب دار ہے، اور ہم لوگ آپ کو بتانا بھول گئے تھے کہ وہ عیب دار ہے۔ اب یہ عیب دار ہے، چاہو تو اس سے پیسے کم کر لو، اپنے واپس لے لو، چاہو تو سارا تھان واپس لے دو، اور اگر خوشی سے لے جانا چاہتے تو بے شک لے جاؤ۔ جب اس قدر دیانتداری ہوگی پھر رزق کے اندر برکت بھی آئے گی۔ اور جب عیب دار چیز، دکاندار کیا کرتا ہے کہ وہ عیب والی چیز چھپا چھپو کے دینے کے چکر میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سبزی ہے، فروٹ ہے، اور جناب کریانہ ہے، کوئی چیز بھی ہے جو عیب دار چیز ہے نا، وہ دبا دبو کے شاپر میں ڈال کے دے دی ہے، گھر آ کے پتہ چلا کہ جناب اس میں عیب تھا، لیکن گاہک نے کیا کیا کہ جو نقلی نوٹ تھا وہ درمیان میں رکھا، اس کو بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب میرے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے۔ یہ اس کے ساتھ چکر کرنے میں، وہ اس کے ساتھ چکر کرنے میں، یہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ اپنی جگہ پہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے نقلی نوٹ چلا لیا، پھٹا ہوا نوٹ چلا لیا، وہ اپنی جگہ پہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے گندا سامان بیچ دیا، 2 نمبر چیز بیچ دی ہے۔ جب ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہو، پھر حال قوم شعیب والا نہ ہو تو پھر کون سا ہو؟ اللہ اکبر۔ یہی وہ جرائم ہے جو سمجھانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ قصوں کی کتاب نہیں کہ کہانی سنا دی جائے، مطلب یہ ہے کہ تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہی کام وہ قومیں کر کے گئی ہیں جو تم کر رہے ہو، اور انہی چیزوں کے اندر انہوں نے نفع سمجھا جن میں تم سمجھ رہے ہو۔ اور آج دنیا کی جہان کی 2 نمبریاں، دنیا جہان کا دھوکہ، دنیا جہان کا فراڈ، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم سب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اور قرآن کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اوپر سے تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، برکت آ رہی ہے۔ مانتے ایک نہیں قرآن پاک کی، مانتے ایک نہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اپنی مرضی سے دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، اور دغا بھی ہے، اور جہاں جو جس کا بس لگتا ہے وہ کیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپو تو پورا ناپو اور کمی کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب وزن کرو تو سیدھے ترازو سے کرو، پورا پورا تولو، وزن میں کوئی کمی نہ کرو۔ سورۃ المطففین میں فرمایا نا ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی چیز لینی ہوتی ہے پھر تو پوری پوری لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب ناپ کر یا تول کر کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں کمی کر لیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان ظالموں کا خیال نہیں کہ کل انہوں نے قبروں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ اس بارے میں کبھی خیال نہیں آیا کہ کسی کا حق کھا رہے ہیں اور پرواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے ترازو کے ساتھ ناپو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں مت دو، کم کر کے مت دو۔ جتنی کسی کی چیز بنتی ہے پوری پوری دینا حق ہے، اور اس میں کمی کرنا حرام ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا
فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ یہ فساد ہے کسی کا حق مارنا، یہ فساد ہے نا کسی کو لوٹنا، یہ فساد ہے نا پیسے 1 نمبر چیز کی لینا اور چیز 2 نمبر دینا۔ یہ فساد ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا فساد ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے انسان بنانے والا کون ہے؟ اللہ نقش و نگار بنانے والا کون ہے؟ اللہ یہ دماغ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اس میں دھوکے کے طریقے سوچو، ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اگلے کی جیب کاٹو، اگلے کے حصے پر قبضے کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں بنایا دوسروں کو لوٹ لوٹ کر کھاتے رہو۔ ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، پہلی مخلوقات کو بھی اسی نے پیدا کیا، تیرے باپ دادا کو بھی اسی نے بنایا۔ کئی قومیں آئیں اللہ ہی نے بنائی تھی، جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ ڈرو اس ذات سے۔ قالو، قوم کا جواب سنیے، کہنے لگے انما انت من المسحرین، اے شعیب تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی تو اپنے ہوش حواس میں نہیں بول رہا، نعوذ باللہ۔ اور سورہ ہود میں ہے شعیب علیہ السلام کو قوم والوں نے کیا کہا؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب تو اپنی نماز روزہ کر، تو کیا کر؟ معذرت مسیتی جاؤ، مولوی صاحب تھوڑا یہ کام نہیں، بازار تسی نہیں سمجھنے، مارکیٹ کی باتیں آپ نہیں جانتے، آپ جائیں نماز۔ مولوی کا کیا کام ہے کہ وہ بتائے کہ جناب کاروبار یوں کریں؟ تجھے کیا پتا؟ تو نے کیا ہے کبھی کاروبار؟ تو نہیں جانتا پراپرٹی کے اصول، تو نہیں جانتا تجارت کے اصول، یہ ہم جانتے ہیں، تمہیں کیا پتا؟ بالکل یہی جواب شعیب علیہ السلام کو قوم نے دیا۔ سورہ ہود میں ہے اصلاتک تأمرک، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تو آ کر ہمیں اس کام سے روک رہا ہے کہ ان کی عبادت نہ کرو جن کے ہمارے بڑے کرتے رہے، یا ہم اپنے کاروبار اس طرح نہ کریں جس طرح ہم خوب جانتے ہیں؟ ہم کاروبار سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے رہے ہمیں کرنی چاہیے، اس لیے شعیب تو ہمیں نہ بتا، تو ہمارے کاروباری معاملات میں دخل اندازی نہ کر، تو نماز روزہ کر، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں اور کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کر۔ اب حضرت نے خوب سمجھایا اور فرمان لگے دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ تو پھر قوم نے کہا، سورہ ہود میں ہے، کہنے لگے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، تو ہماری برادری کا نہ ہوتا نا تو تجھے پتھر مار مار کے قتل کر دیتے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی؟ تجھے ہم سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کر، تو ہمیں نصیحت نہ کر، ہم کاروبار جانتے ہیں تو نہیں جانتا، تو ہمیں نہ سمجھا۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا لوگوں یہ بتاؤ ارہتی اعز علیکم من اللہ، میری برادری کا خیال کرتے ہو، اللہ کے حکم کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے پابند ہوں اور وہ تمہیں سنا رہا ہوں۔ لیکن قوم نے جب دیکھا کہ بار بار شعیب نہیں سمجھ رہے اور جو ہم ان کو منع کر رہے ہیں پھر وہی ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ نے بتایا، پھر کہنے لگے انما انت من المسحرین، لگتا ہے تیرے دماغ پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، ہم تجھے کہہ رہے ہیں تو نہ سمجھا، تو پھر ہمیں سمجھا رہا ہے، ہم تجھے کہہ رہے ہیں ہمارے معاملات میں نہ دخل اندازی دے، تو پھر دے رہا ہے، ہم کہہ رہے تو نہیں سمجھتا کاروبار کو، تو پھر ہمیں مشورے دے رہا ہے، لگتا ہے شعیب تیرے دماغ پر کسی نے جادو کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور آگے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے وما انت الا بشر مثلنا، تو رسول کیسے بن گیا؟ ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے شہر کا رہنے والا، ہم نہیں رسول بنے، تو کیسے بن گیا؟ اور آگے جو بات کہی کہنے لگے وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ نبی سے زیادہ سچا اور کون ہوگا؟ کوئی نہیں۔
نبی تو بولتا ہی اللہ کی وجہ سے ہے، نبی کی زبان تو صداقت سے بھری ہوئی زبان ہوتی ہے، لیکن وہ بدنصیب، وہ بدبخت، اپنے انجام سے غافل اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کرنے والے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ شعیب جھوٹ بول رہا ہے، استغفر اللہ۔ حضرت نے جب یہ بات سنی حیران رہ گئے، اور پھر آگے ان کی دلیری سنو۔ تو ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے نا، تو کہتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کا عذاب آئے گا، تو لے آ عذاب۔ اللہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، گرا دے ہمارے اوپر کوئی آسمان کا ٹکڑا، لے آ عذاب۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے نا تو لے آ عذاب، آسمان کا ٹکڑا گرا دے، ہمیں نیچے کچل دے، نہیں مانتے ہم تیری بات کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا، یہ ہے ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سورہ انفال میں ہے کہ مشرکین مکہ وہ گئے بیت اللہ اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن اور یہ نبی سچ ہے تیری طرف سے ہی ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس سچ کو بھی نہیں مانتے، پتھر برسا یا کوئی اور عذاب دے، نہیں مانتے، نہ قرآن کو مانتے نہ تیرے نبی کو مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ ایسی دلیری، ایسی جرت کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہے ہیں، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہے ہیں، اور ذرا بھر بھی دل میں ڈر نہیں آ رہا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن سورہ انفال کی وہ آیت ہے، توجہ ہے سب حضرات کی، اللہ کا جو جواب تھا نا بڑا پیارا جواب ہے، اور وہ سورہ انفال میں ہے اور کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اس آیت کا معنی سننے سے پہلے ایک مثال سمجھیے۔ ایک بندے کے ساتھ میری ناراضگی ہو گئی، دشمنی ہو گئی، وہ آ گیا میرے گھر معذرت کرنے کے لیے، اور ساتھ لے آیا میرے بڑے گہرے دوست کو سفارشی بنا کر۔ وہ میرا دوست آیا، اس کے ساتھ وہ میرا دشمن بھی کھڑا ہے، اور انہوں نے کہا چلو جی چھوڑو جی معاف کر دو، معاف کر دو۔ میں نے اپنے دوست سے کہا یہ معافی کے قابل تو نہیں تھا، لیکن تیرا چہرہ دیکھ کر میں معاف کرتا ہوں۔ رب نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ جو منکر ہیں اور پھر میرے کعبے میں کھڑے ہو کر مجھ سے عذاب مانگ رہے ہیں، یہ معافی کے قابل تو نہیں، لیکن میرے محبوب مکہ میں تو جو رہتا ہے تیرا چہرہ دیکھ کر میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے عذاب نہیں بھیجا، ورنہ چاہیے تو تھے کہ ابھی عذاب بھیجتا، ان کو برباد کر کے رکھ دیتا۔ بہرحال ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، اور یہی ضد اور جہالت حد سے بڑی تو قوم شعیب نے بھی عذاب مانگ لیا۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، عذاب کا ٹکڑا گرا دے، ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سچا ہے تو لے آنا عذاب۔ اور اسی طرح قوم عاد کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، انہوں نے بھی ہود علیہ السلام سے کہا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، وہ لے آنا جس سے ڈراتا ہے، کب لے کر آئے گا، انہوں نے بھی کہا تھا۔ اور یہاں قوم شعیب اصحاب الایکہ، انہوں نے بھی کہا لے آ عذاب اگر تو سچا ہے۔ قال، حضرت نے فرمایا ربی اعلم بما تعملون، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، عذاب میں نے تھوڑا ہی لانا ہے، میں تو تمہیں ڈرا رہا تھا، اب تم عذاب مانگ رہے ہو، اچھا پھر رب جانے اور تم جانو۔ ربی اعلم بما تعملون، میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے، تم نے مجھے جھوٹا کہا، تم نے مجھے جادو زدہ کہا یعنی مجنون کہا، میں نے پھر بھی تمہاری خیر خواہی کی۔ انبیاء سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، ایک اللہ کے نبی گئے، اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نے ان کو مارا، اور وہ اپنے چہرے سے خون بھی صاف کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو سمجھ دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ اللہ، انبیاء سے بڑا کون خیر خواہ ہوگا؟ پتھر طائف کے کھانے کے بعد میرے نبی بھی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں میں اپنا خون معاف کرتا ہوں،
انبیاء سے بڑا کون خیر خواہ ہوگا؟ اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر اور کون خیر خواہ ہوگا اور کون بہترین مشورے دے گا؟ ایک بندہ یہ مشورہ دیتا ہے یوں فراڈ کر، یوں دھوکہ کر، اس طرح جناب اگلے آدمی کو جناب دھوکہ دے، اور اس طرح جناب فلاں کے جائیداد پہ قبضہ کر، اس کے مال پہ قبضہ کر، اس کی عزت کو لوٹ، یہ کر وہ کر۔ ایک یہ مشورہ دے رہا ہے اور اللہ کے نبی مشورہ دے رہا ہے نہ کر نہ کر نہ کر، یہ کام نہ کر، اس میں تیری ہلاکت ہے، اس میں بربادی، دنیا برباد آخرت برباد۔ نبی سمجھا رہے ہیں، نہ مانے تو فرمایا اچھا ربی عالم بما تعملون، میرا رب پھر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، میں تو پوری سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے تو پورا ٹل لگا لیا ہے، اب جو تم نہیں مانتے اور عذاب ہی مانگتے ہو پھر رب جانے اور تم جانو۔ اللہ فرماتے فَكَذَّبُوهُ، اوے لوگو پھر اس قوم نے میرے نبی کو جھٹلا دیا، نہ مانا، پھر فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سائبان کے عذاب نے پکڑ لیا۔ جو مفسرین کہتے ہیں اصحاب الایکہ اور اصحاب المدین ایک ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں عذاب انہی پر آئے، اوپر سے سائبان آ گیا، بادل، پہلے سخت گرمی ہوئی اور پھر گرمی میں تڑپے تو پھر بادل آیا، سارے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے کہ چلو یارا کوئی یہاں پہ، سارے ٹھنڈ ہے اکٹھے ہو گئے سارے اس بادل کے نیچے، ادھر سے زلزلہ بھی آیا، اوپر سے آگ بھی اللہ نے برسائی۔ فرمایا فاخذم عذاب یوم الظلہ، سائبان کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ انہو کانا عذاب یوم عظیم، یہ اس دن کا بڑا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب غالب ہے، رحم